الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الأمی وآلہ واصحابہ اجمعین کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ عزیزان گرامی، محترم مشاہدین کرام، عشرہ محرم کی ابتدا سے لے کر اب تک ہم اور آپ فضائل شہدائے کرام، فضائل اہل بیت اور سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام، امام حسن علی جدہ وعلیہ السلام کی پرورش عہد نبوت میں اور عہد خلفائے راشدین میں امامین حسنین کریمین کے کردار کو دارالعلوم جائز کے چینل کے ویڈیو اپلوڈنگ کے ذریعہ سماعت کرتے آ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کربلا جانے کے اسباب اور واقعہ کربلا کو سننے کی سعادتیں حاصل، یہ سب اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے ہم لوگوں پر، اس کے لیے کروڑوں کروڑوں حمد و ثنا ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم یہ مبارک ذوات قدسیہ کا ذکر سنتے آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئندہ بھی اسی طرح اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور ان کی تعلیمات سے روشناس ہونے کی توفیق بخشے۔ واقعہ کربلا میں جو اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ کتنا بھی ظالم و جابر شخص سامنے ہو، چاہے سلطنت اس کے ماتحت میں ہو، لیکن حق کوئی سے ہمیں کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے۔ تلاوت قرآن کریم ہو، نمازوں کی پاسداری ہو، عبادت خداوندی ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں معرکہ کربلا میں نظر آتی ہیں کہ امام پاک امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام نے جب یزید کی طرف سے زبردستی کی گئی تو ارض طیبہ مدینہ منورہ کو بھی چھوڑنا پسند کر لیا، اور پھر مکہ مکرمہ کو بھی لیفٹ کر دیا، صرف اور صرف نانا کے دین کو بچانے کے لیے، قرآن کریم کی عظمت کو بچانے کے لیے،
اور خود شہید ہو گئے، لیکن در حقیقت وہ شہید ہوئے لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہو گئے، کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ دو فلسفے، دو نظریہ اور دو فکریں معرکہ کربلا سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، اور یہ فکریں، یہ خیالات ہر دور میں رہیں۔ ایک فکر معرکہ کربلا سے جو ظاہر ہوئی وہ یزیدیت کہلائی، اور دوسری فکر کا نام حسینیت دیا گیا۔ یہ فکریں پہلے بھی دنیا میں رہی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی فکر کے مقابل میں فرعونی فکر آئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فکر کے وجود کے سامنے نمرود کی سوچ آئی۔ گو کہ ہر ایک دور میں ایک سوچ یزیدیت رہی اور ایک سوچ حسینیت کی فکر رہی۔ یزیدی سوچ، یزیدی تقاضا یہ تھا کہ شراب نوشی عام ہو، بیٹیوں کا تقدس مجروح کیا جائے، پردے کے اہتمام کو ختم کر دیا جائے، باوقار خواتین جو زندگی گزار رہی ہیں ان کے تقدس کو مجروح کرنے میں کوئی عیب نہ سمجھا جائے، مسجد نبوی ہو یا مسجد حرام شریف، ان کی جو حرمت ہے اس کو پامال کیا جائے۔ یہ یزیدی فکر کا کمال تھا۔ لیکن حسینیت اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ ہم نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کریں، مسجدوں کے آداب کو بجا لائیں، عفت مآب خواتین اسلام کی عزت کی پاسداری کی جائے، ماؤں بہنوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ حسینی سوچ تھی۔ اس سے دو نظریے ہوئے۔ یزیدیت کے نظریے کو اگر یوں کہا جائے کہ انہوں نے سوچا کہ طاقت ہی حق ہے، ان کی سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے، اور امام پاک علیہ السلام کی سوچ یہ تھی کہ حق ہی طاقت ہے۔ جملہ ایک ہے، لفظ کو بدلا جا رہا ہے تو مفہوم بدل رہا ہے۔ یزیدی سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے، اپنی طاقت کے بل پر، اپنی سلطنت کے پاور کو اختیار کرتے ہوئے جو بھی کیا جائے کیا جا سکتا ہے۔ یہ یزیدی سوچ تھی۔ لیکن حسینی سوچ تھی کہ آپ اگر حق پر ہیں تو اگر آپ کا سر تن سے جدا ہوگا تو بھی آپ کے لبہائے مبارک سے تلاوت قرآن کی صدا بلند ہوگی۔ یہ امام پاک کی سوچ تھی کہ حق ہی طاقت ہے۔ اسی لیے امام پاک نے اپنا سارا کنبہ کٹوا دیا اسلام کی بقا کی خاطر، اور اپنے آپ کو قربان کر دیا، علی اصغر کے بچپن کو قربان کر دیا، علی اکبر اور قاسم کی جوانی کو لٹا دیا۔ لیکن جب کٹ گیا سر تو اس کے بعد ایسے زندہ ہوئے کہ حسین آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے اور تا قیامت زندہ رہے۔ لیکن یزید سب کچھ پا کے بھی ہار گیا، سلطنت اس کے حصے میں آئی، لیکن کیا ہوا؟ برباد ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ کیسے رسوا ہوا؟ کہ اس نے اسی پر بس نہیں کیا، مدینہ منورہ اور مسجد نبوی پر حملے کروائے۔ مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک اذانیں نہیں ہوئی، نمازیں نہیں ہوئی، اور مسجد حرام شریف پر حملہ کروایا، کعبۃ اللہ پر منجنیقیں دغوائی، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کا غلاف جل رہا تھا
تو اللہ کی قدرت سے ایسا ہوا کہ جب کعبۃ اللہ کا غلاف جل رہا تھا ادھر یزید تکلیف سہ سہ کر کے مر رہا تھا۔ تو یزید نے اتنے ظلم کیے، تو یہ پیغام ہمیں کربلا سے ملا کہ ظالم حکمراں بھی ہو لیکن حق کوئی سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے، صبر کے دامن کو ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے، اور سب کچھ قربان ہو جائے پھر بھی رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ امام پاک نے ہمیں یہی میسج دیا، یہی ہمیں پیغام دیا کہ اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، اے اللہ زخم سہ کر کے بھی میں تجھ سے خوش ہوں، تو نے مجھے جو امتحان دیا اس میں میں نے اپنے آپ کو خرا اتارنے کی کوشش کی، مالک میں تجھ سے راضی ہو گیا، سبحان ربی الاعلی، تجھے پاکی ہے، تیرے لیے پاکی ہے، تو بلند و بالا ہے، تو بزرگ و برتر ہے، مالک میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہوا ہے یا نہیں؟ امام پاک علیہ جدہ علیہ السلام نے ہر حال میں مالک کا شکر گزار بندہ بننے کو تلقین کی، اور اپنے عمل سے یہ بتایا کہ سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ فنا ہو جائے، لیکن تب بھی رب کا شکر گزار بندہ بنے رہنا چاہیے۔ یہ ہمیں کربلا کی دھرتی سے میسج ملا کہ سر تن سے جدا ایسے عالم میں ہوا جب امام پاک علیہ جدہ علیہ السلام سجدے کی حالت میں۔ اس لیے حسینیت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نماز پنجگانہ کا عادی بنائیں، حسینیت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تلاوت قرآن کا شیدائی بنائیں، حسینیت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، حسینیت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی پاسداری کریں، حسینیت کا تقاضا ہے کہ ہم یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کرتے رہیں، حسینیت کا تقاضا ہے کہ ہم محتاجوں ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہیں، اگلی سی رفعتیں ہوں، ہم کو ظہور حاصل، گر اسوہ حسینی ہو ترجمان ہمارا۔ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حتیٰ کہ بنائے لا الہ است حسین۔ سیدنا امام پاک امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں۔ یہ پیغام سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا حسینی بنائے اور ہمیں سچا امام پاک اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا شیدائی بنائے، اور جس طریقے سے ہم یہ 10 روز اہل بیت کی محبت میں ان کا ذکر کر کے گزارتے ہیں، پورے سال ہی ان کا ذکر کرتے رہیں، اس لیے کہ سارا زمانہ، سارے دن، سارے مہینے امام پاک اور اہل بیت اطہار کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔